السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، دعا کے دوران یہ دو غلطیاں کبھی نہ کرنا، ورنہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی اور نہ کوئی وظیفہ قبول ہوگا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دعا مانگتے وقت یہ دو غلطیاں کبھی نہ کرنا، ورنہ کوئی بھی دعا قبول نہ ہوگی۔ تو وہ دو غلطیاں کون کون سی ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تین وقت ایسے ہیں جن میں مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ جو بندہ ان تین وقتوں میں اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے اور انہی ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے، تو اللہ پاک ان تین وقتوں میں اس کے ذریعے مانگی گئی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو وہ تین وقت کون سے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ دو غلطیاں جن کے کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ کام کون سے ہیں، آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی عبادت ہے، دعا کے بغیر عبادت کا مزہ ہی نہیں ہوتا۔ جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے۔ لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں، لیکن دعا کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر ہم دعاؤں میں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کراتے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے، تو دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی گناہ کریں تو اللہ پاک سے معافی مانگ لیں۔ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم 2-4 مرتبہ زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ مانگ کر تھک جاتے ہیں، یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو مانگنے کا کیا فائدہ، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی اور حکمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے۔ جیسے ہی بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا، صبر نہیں رکھے گا، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کے بعد صبر رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچے گی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 3 ایسے وقت کے بارے میں جن کے بارے میں حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، جو بندہ ان 3 وقتوں میں اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہے، وہ اپنی ضروریات کا سوال اللہ پاک سے کرتا ہے، جیسے وہ اولاد کیوں نہ مانگے یا مال و دولت ہی کیوں نہ مانگے، اللہ پاک اس کو ان 3 وقتوں میں جو وہ مانگتا ہے اللہ پاک اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا علی، وہ کون سا وقت ہے کہ جب بھی دعا مانگو فوراً قبول ہو جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 موقع ایسے ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے 3 وقت ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، نمبر 1، جب انسان کا جسم کانپنے لگے اور تھر تھرانے لگے، اس وقت مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 2، جب اللہ کا ڈر دل میں ابھرنے لگے، اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں تو اس وقت میں مانگی گئی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا بلکہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ان تینوں حالات میں انسان کائنات کی جو بھی چیز مانگے وہ اسے ضرور ملتی ہے، چاہے وہ صفا مروہ کے پہاڑ کے برابر سونا چاندی ہی کیوں نہ مانگے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں چہرے کی رونق کو ختم کر دیتی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس انسان کی زندگی میں یہ چار چیزیں آ جائیں گی تو اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار چیزوں کے بارے میں بتایا، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ تو جیسا کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے، تو کیوں نہ وہ باتیں آپ کو بتائی جائیں کہ جن سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ کا چہرہ رونق دار ہو جائے گا، یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی اور آپ کو خوشیاں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور عزت نہیں کرنا، یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ اس کا عزت کرنا کسی بھی معاملے میں ہو، چاہے روزی کے معاملے میں ہو یا کسی بھی معاملے میں ہو، جو شخص عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا، یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ کسی کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی طرح کا ڈر نہیں ہوتا۔ ان کے لیے فرمایا گیا جو کوئی ان چار چیزوں سے پرہیز کر لے ان کی خوشیاں بھی برقرار رہیں گی اور اس کے چہرے پر رونق بھی بنی رہے گی۔ لہٰذا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں برقرار رہیں، چہرے کی رونق بنی رہے، تو وفاداری قائم کریں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، زندگی میں کبھی بھی کسی سے زنا نہ کریں اور حرام کام نہ کریں۔ اگر ایسا کیا تو آپ کے چہرے کی رونق جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہیں گی۔ اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تمہارے جسم میں یہ ایک نشانی دکھنے لگے تو سمجھ لو کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک فرشتہ دعا کرنے والے کے سر سے قریب مقرر ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا دی وہ تیرے لیے بھی اس جیسی نعمت کی خوشخبری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے تجھ سے شروع کروں گا، یعنی تم جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ جب دعائیں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا، پہلے تمہیں دوں گا، پہلے تمہیں عطا کروں گا۔ اور دوستو، سب سے زیادہ مقبول ہونے والی دعائیں کون سی ہیں؟ یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر مظلوم کی دعا، دوسرے نمبر پر حاجی کی دعا، تیسرے نمبر پر مریض کی دعا، چوتھے نمبر پر مجاہد کی دعا، 5ویں نمبر پر ایک مسلمان بھائی کے لیے دعا جو دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ پیارے دوستو، صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرنے لگو تو یقین کر لو کوئی نہ کہیں آپ کے لیے دعا ضرور کر رہا ہے۔ 2 گناہ ہیں جن کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کے 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مرید کے خواب میں آئے۔ مرید نے پوچھا، حضرت کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، کچھ نہیں، بس ابھی تک بخشش نہیں ہوئی۔ مرید نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو 70 سال اللہ کی عبادت کی، پھر آپ کی بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا، ان 70 سالوں کی عبادت کے بارے میں مجھ سے ابھی تک پوچھا ہی نہیں گیا، میرا معاملہ تو بس ایک بات پر رکا ہوا ہے۔ مرید نے پوچھا، آخر وہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، ایک دفعہ میں اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، تیز دھوپ ہو رہی تھی، پھر اچانک سے بارش ہونے لگی تو میرے منہ سے نکل گیا، اف، یہ بے وقت کی بارش۔ بس اللہ نے مجھ سے پوچھا، وہ بارش بے وقت کیسے تھی، اسے ثابت کرو، کیونکہ اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اب میں اسے بے وقت کیسے ثابت کروں؟ بس اسی ایک گناہ کی وجہ سے اس شخص کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ تیز گرمی، یہ تیز سردی، بے وقت بارشوں کا ہونا، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اللہ کے یہاں سب طے ہے۔ اسی لیے اس کے کاموں میں اپنی کم عقلی نہ لگائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ
کبھی نہ نکالیں جو اس کی شان کے خلاف ہو۔ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس بندے کے نامہ اعمال میں ہر طرح کی نیکی موجود ہوگی، اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ساتھ ہوں گی۔ ان نیکیوں کو دیکھ کر اہل حشر بھی حیران ہوں گے، یعنی کہ اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گی۔ اس کے بعد اس بندے کی تمام نیکیوں کو میزان یعنی ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ بندہ یہ یقین کرے گا کہ اب تو میں جنت میں جانے والا ہوں۔ اب اس کے بعد اس کے گناہ والے پلڑے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جائے گا تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے پکڑو، اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ بندہ حیران ہوگا، سوچنے لگا میں نے تو عمر بھر اللہ کی عبادت کی، آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ یہ کہے گا کہ میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہوا ہے جس نے میری عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کر دیا۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے، بس جس کی وجہ سے تیری تمام نیکیاں ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو، ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے، تو پھر جو لوگ اپنے ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔